معزز ویور السلام علیکم، میں حسن عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ملک میں چینی بحران بڑی شدت اختیار کر گیا ہے کافی مہینوں سے، اور اس میں کمیشن بنی، 9 کمیشنیں ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، لیکن ان کے جو نتائج ہیں وہ تاحال ابھی صفر ہے۔ کوئی بھی رپورٹ جو ہے باضابطہ طور پر منظر عام پر نہیں آئی ہے جس میں کسی کو مجرم ٹھہرایا جائے یا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ لیکن اس دوران ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ یہ جو 9 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، ان میں سے جو نمبر 1 ٹیم تھی وہ اس کی جو سربراہی تھے FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر سجاد باجوہ صاحب کر رہے تھے۔ ویسے تو یہ موجودہ حکومت باجواؤں کے چھتری تلے بڑے مزے سے سفر کر رہی ہے، لیکن بدقسمتی حکومت کی نہیں، سجاد باجوہ کی تھی کہ وہ ایمانداری کے اس راستے پر چلتے چلتے اور اس کی بلی دے دی گئی۔ ہوا یہ کہ جو 9 ٹیمیں تھیں اس میں جو نمبر 1 ٹیم تھی، جس کا سربراہ جو ہے تھا ڈپٹی ڈائریکٹر سجاد باجوہ، اس نے خسرو بختیار کے شوگر مل کو چیک کرنا تھا۔ وہ اس کو چیک کرتے کرتے خود ہی جو ہے کہ وہ راستے سے ہٹ گئے اور ان کے اوپر IB کی انکوائری بیٹھی۔ اب یہ جو IB کا ادارہ ہے انٹیلیجنس بیورو کا، یہ ڈائریکٹلی PM کے نیچے ہوتا ہے۔ FIA بھی PM کے نیچے ہے، نیب بھی PM کے نیچے ہے، پھر یہ سارے ادارے PM کے انڈر میں آتے ہیں، لیکن جو کیبنٹ ہے وہ بھی PM کے نیچے آتی ہے۔ تو کیبنٹ کے کچھ طاقتور لوگوں نے سجاد باجوہ کی پکی چھٹی کروا دی، اس کی بلی چاڑھ کر، اور چینی مافیا کو بلیدان سے بچایا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم صاحب 70 روپیہ چینی کلو سے بڑھ کر جب 115 تک پہنچی تو ذمہ داران کو بند کر دینا چاہیے تھا، اس کو تالا لگا دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سجاد باجوہ صاحب کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا۔ سجاد باجوہ نے الزام لگایا ہے کہ وزیر اعظم نے، اور جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں پرنسپل سیکرٹری اعظم صاحب اور مشیر جو بیٹھے مشیر داخلہ مرزا صاحب، انہوں نے ڈائریکٹلی براہ راست فائدہ پہنچایا ہے چینی مافیا کو، 400 ارب روپے کا فائدہ۔ اور سجاد باجوہ صاحب یہ بات سپریم کورٹ تک کہنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ 400 ارب روپے کا جو 22 کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگایا ہے، وہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے ATM کی مشینوں کو بھرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے 15-70 روپے سے جو ہے وہ چینی 115 روپے کلو تک پہنچی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کمیشن کے، اس ٹیم کے سربراہ سجاد باجوہ صاحب کو تحقیق کرنے دی جاتی، اس کو جو ہے کہ اس کے کام میں مداخلت نہ ہوتی، لیکن اس نے کہا ہے، BBC کو انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے تحقیقات کی، چینی سمگلنگ ہو رہی تھی افغانستان اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ جب میں اتنی بڑی پیمانے پر تحقیق کر رہا تھا تو مجھے سیکرٹری داخلہ نے بلا کر اور مجھے کہا کہ آپ پر الزام ہے۔ 8 الزامات IB نے ان کو بھیجے ہیں وزارت داخلہ کو کہ اس موصوف سجاد باجوہ صاحب پر الزامات ہیں کہ اس نے جو ہے کہ سیکریسی آؤٹ کی ہے مل مافیاز کے ساتھ، مل مالکان کے ساتھ۔ بھائی مل مالکان تو سارے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کیبنٹ کا حصہ ہیں، وہ تو فیصلہ سازی میں بیٹھتے ہیں، تو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کی کیا جرت ہے کہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکے؟ تو اس کو انہوں نے ہٹایا ہے، اور اس نے بھی ایک بڑا جواب دینے کے لیے بڑی تیاری کی ہوئی ہے کہ 400 ارب روپے کا ٹیکہ جو ہے کس طرح قوم کو لگائے۔ پاکستان میں اچھے، بہترین، صاف ستھرے افسران کی بہت بڑی غربت ہے۔ افسران ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن ان کو مجبور کیا جاتا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے، بہانوں سے بلیک میل کیا جاتا ہے، اور پھر کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ جو ہے وہ افسران سے غیر قانونی کام لیتے ہیں۔ تبھی تو ملک کی، قوم کی، لوگوں کی جو ہے کہ وہ ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے کہ یہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر افسران اسی لیول پہ پھر وہ کرپشن بھی کرتے ہیں، اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں۔
سجاد باجوہ نے یہ الزام لگایا ہے کہ میرے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے طاقتور ترین لوگوں کے کہنے پر کی گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کو قریب ہیں، ان کو پسند ہے، ان کے لوگ ہیں، وہ بھلا کیوں چاہیں گے کہ ان کے لوگوں کے خلاف کوئی انکوائری ہو، ورنہ حکومت تو پھر تتر بتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ کمیشن کے فیصلے کیا آنے تھے؟ جہانگیر ترین خان واپس آ گئے ہیں۔ اب جہانگیر ترین خان اور جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے جو پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں، ان کے بیچ میں ظاہر ہے انہوں نے وہ ساری چیزیں بھی کلیئر کرنی ہے تاکہ سلو صفائی ہو جائے اور پھر معاملات آگے بڑھے۔ لیکن اگر سجاد باجوہ صاحب اگر واقعی ہائی کورٹ جاتے ہیں، سپریم کورٹ تک جاتے ہیں، تو اس حکومت کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہے۔ ابھی حال ہی FIA ڈائریکٹر بشیر میمن صاحب نے بڑے کڑے سخت الزامات لگائے ہیں اس حکومت پر۔ اس کے بعد سجاد باجوہ صاحب کا تعلق بھی FIA کے ساتھ ہے، اس نے بھی بڑے سخت اور کڑے الزامات لگائے ہیں کہ 400 ارب روپے کا فائدہ ڈائریکٹلی مل مالکان کو پہنچائے۔ اب چینی کے بے تاج بادشاہوں کو جب 400 ارب روپے کا فائدہ پہنچے گا تو اس کے پارٹنر صرف وہ ڈائریکٹلی وہ تو نہیں ہے، اس کے پارٹنر تو پھر وزیر اعظم بھی ہوں گے بینیفیشریز میں، اس کے علاوہ اور بھی بڑی مخلوق ہے جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ملک کے بڑے، ان بڑوں کے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، ان بڑوں کی بڑی جو کچن اخراجات بہت ہوتے ہیں، ڈرائنگ روم کے اخراجات بہت ہوتے ہیں، رات کو ان کو منر واٹر پینا ہوتا ہے، وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، اس کے اخراجات بہت ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو خرچہ تو قوم نے اٹھانا ہے نا۔ جب قوم کی حفاظت بھی یہ بڑے کرتے ہیں، قوم کے محافظ بھی یہی ہیں، قوم کے حاکم بھی یہی ہیں، تو اتنا حق تو بنتا ہے ان بڑوں کا کہ قوم کچھ اپنی جیب سے کوئی ٹکا کر کے اکٹھے کر کے ان کو دے دے تاکہ ان کا چولہا تو جلے، ان کا ڈرائنگ روم تو چلے، ان کے بھنے ہوئے چنے اور ڈرائی فروٹ جو رات کو یہ کھاتے ہیں وہ تو چلنے چاہیے۔ قوم سے ان کو کیا لگے؟ ایسے سجاد باجوہ صاحب جیسے بہت سارے افسران کی بلی چاڑی جاتی ہے اور پھر ایسی مافیا کا بلیدان جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، ان کا یہ رہ جاتے ہیں، ان کا بلیدان جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ میرا یہ تجزیہ امید ہے کہ آپ کو کافی جو ہے کہ اہم تحقیقاتی تجزیہ ہے میرا، پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے۔